السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم محمد وقاص آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اردو کی 7ویں جماعت کے لیے جو اردو کی بک ہے اس کا چیپٹر ہے ہمارے پاس نائک محمد اشرف، اسے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ چیپٹر آپ کے پاس سلیبس کے مطابق ماہ جنوری میں شامل ہے، اسے پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ نائک جو ہے ایک رینک ہوتا ہے پاکستان آرمی میں، یعنی کہ پاکستان فوج میں ایک رینک ہوتا ہے، اور محمد اشرف ایک سپاہی کا نام ہے۔ چلیے اس چیپٹر کو پڑھتے ہیں۔ خدائے بزرگ اور برتر کی قسم، جب تک ہمارے دشمن ہمیں اٹھا کر بحرائے عرب میں نہ پھینک دیں ہم ہار نہیں مانیں گے۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے تنہا لڑوں گا، اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے پاس ہاتھوں میں سکت اور میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود رہے گا۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے پاکستان کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنی پڑے تو آپ کسی صورت میں ہتھیار نہ ڈالیں اور پہاڑوں، جنگلوں، میدانوں اور دریاؤں تک میں جنگ جاری رکھیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بن جانے کے بعد پوری قوم سے مخاطب ہو کر کہے تھے۔ یعنی کہ یہ پیراگراف جو ابھی میں نے ریڈ کیا ہے، یہ پیراگراف جو ہے وہ قائد اعظم نے جو خطاب کیا تھا اس سے ایک اقتباس یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اس پوری اسپیچ سے، قائد اعظم کی پوری اسپیچ سے یہ پیراگراف اٹھایا گیا ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے اگر کبھی جنگ لڑنی پڑ جائے تو آپ نے کسی صورت بھی ہتھیار نہیں ڈالنے، یعنی کہ پیچھے نہیں ہٹنا ہے، پیٹھ نہیں دکھانی، بلکہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، میدانوں میں، دریاؤں میں بھی جنگ جاری رکھنی پڑے تو وہ جاری رکھیں۔ اور ستمبر 1965 کی جنگ میں ہماری بری، فضائی اور بحری فوجوں نے پاکستان کے عوام نے قائد اعظم کے اس فرمان، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم سے کام لیتے ہوئے اسے حرف بہ حرف پورا کھایا۔ یعنی کہ جب 1965 کی جب جنگ ہوئی تھی سپتمبر میں، جب بنا اعلان جنگ بھارت نے ہمارے ملک پر، ہماری سرحدوں پر حملہ کیا تھا، تو ہمارے فوجی جوانوں نے، ہماری عوام نے قائد اعظم کے یہ الفاظ حرف بہ حرف سچ کر کے دکھائے تھے اور اسے پورا کر کے دکھایا تھا۔ بھارت نے 6 ستمبر 1965 کو بغیر کسی اعلان جنگ کے پاکستان پر حملہ کیا۔ اس نے لاہور پر، واہگہ، برکی اور بھینی کے مقامات پر 3 اطراف سے زبردست حملے کیے۔ اس حملے کی خبر ملتے ہی جنرل سرفراز نے اپنے شیر دل جوانوں کو مخاطب کرتے کہا، یعنی کہ بارڈر پہ جو ایک ہمارے جنرل تھے، جنرل سرفراز، انہوں نے اپنی جو سپاہی تھے ان سے اپنے جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا کہا اب یہ پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے جوانوں، آخری سپاہی تک، آخری گولی تک لڑو، سنگینیوں سے، خالی ہاتھوں سے، ناخنوں سے اپنے وطن کا 1 انچ بھی دشمن کے قبضے میں نہ جانا پائے۔ یعنی کہ تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تمہیں ہاتھوں سے لڑنا پڑے، ہاتھوں سے لڑو، ناخنوں سے لڑنا پڑے، ناخنوں سے لڑو۔ ادھر ایک اور ورڈ ہے سنگینیوں۔ سنگینیوں کہتے ہیں کہ جو جسے گن کے آگے، بندوق کے آگے جو چھری سی لگی ہوئی ہوتی ہے وہ سنگین ہوتا ہے، اس سے لڑنا پڑے، اس سے، یعنی کہ ایک چھوٹا چاقو بھی ہو، چھوٹا سا چاقو بھی ہو، اس سے بھی لڑنا پڑے تو آپ لڑو، بلکہ اپنے ناخنوں سے بھی لڑنا پڑے، دشمن کا چہرہ نوچنا پڑے تو لڑو۔ پیچھے کسی صورت بھی نہیں ہٹنا ہے، اپنے وطن کا، یعنی اپنے ملک کا 1 انچ کا حصہ بھی دشمن کے قبضے میں نہیں جانا چاہیے۔ لاہور کے محاذ پر پاکستان کا دفاع کرنے والے مجاہدوں اور شہیدوں نے اپنے جرنل کے ایک حرف سے دشمن کی راہ میں ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جس سے ٹکرا کر دشمن اپنی لاتعداد فوج اور جنگی سامان کے باوجود اپنا سر پھوڑ کر رہ گیا۔ لیکن کیونکہ انڈیا کا جو حملہ تھا وہ اتنا بڑا اور اتنا زبردست حملہ تھا پاکستان پر کہ پاکستان کے سپاہیوں نے، پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی عوام نے جو ہے بڑا زبردست قسم کا اس کا مقابلہ کیا اور دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دشمن چاہ کر بھی آگے کی طرف نہیں بڑھ پایا، پاکستان پر قبضہ نہیں کر پایا۔ 8 ستمبر کو بھارتی فوج نے اپنے بختر بند دستوں کی مدد سے سیالکوٹ پر اپنی پوری طاقت سے حملہ کر دیا، لیکن اس میدان میں بھی پاکستان کے شیر دل اور سرفروش سپاہیوں نے اللہ اکبر کے نعروں کی گونج میں دشمن کے ہر حملے کو ناکام بنا دیا۔ کشمیر، لاہور اور سیالکوٹ کے ساتھ ساتھ بھارت نے سندھ کے ریگستانوں میں بھی اپنی فوجوں کو جھونک دیا، یعنی فوج اتاری۔
نہ صرف کشمیر پہ حملہ کیا، لاہور پہ حملہ کیا، سیالکوٹ پہ حملہ کیا، بلکہ بھارت نے سندھ کے ریگستانوں میں بھی اپنی فوج کو اتارا کہ وہاں سے بھی حملہ کیا جائے، کیونکہ ہر جگہ سے حملہ ناکام ہو رہا تھا بھارت کا، اور بھارت کے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے پہ پاکستان کے جوان مجبور کیے جا رہے تھے کہ وہ ان کا کوئی حملہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو بھارت نے پھر کیا کیا، سندھ میں حملہ کیا، سندھ کے ریگستانوں کی طرف سے، جو سندھ کا جو بارڈر ہے جو انڈیا کی طرف لگتا ہے، وہاں سے حملہ کیا، وہاں پہ اپنی فوجیں اتاری کہ وہاں سے حملہ کرو۔ بھارت کو امید تھی کہ سندھ کے ریگستانوں سے گزر کر اس کی فوجیں بڑی آسانی سے حیدرآباد تک پہنچ جائیں گی، لیکن ان صحراؤں میں بھی ہماری صحرائی فوج کے ہر سپاہی نے دشمن کا مقابلہ اسی جرأت، بہادری، جانبازی اور سرفروشی سے کیا جس کا مظاہرہ وہ کشمیر، لاہور اور سیالکوٹ کے محاذوں پر اپنے وطن کے دفاع کے لیے کر رہے تھے۔ نائک محمد اشرف بھی ان صحرائی فوج کے ایک شیر دل اور جانباز سپاہی تھے۔ جس طرح دشمن یعنی کہ بھارت کا یہ خیال تھا کہ کشمیر، لاہور، سیالکوٹ پہ حملہ کیا ہے تو پاکستان کی فوجیں تو وہاں پہ لگی ہوں گی صحرائی سے، یعنی کہ سندھ کے صحرا سے، ریگستانوں سے نکل کر ہم حملہ کر کے بڑی آسانی کے ساتھ حیدرآباد تک پہنچ جائیں گے اور پھر سندھ کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، سندھ پر ہمارا پورا قبضہ ہو جائے گا۔ لیکن اسے یہ خیال نہیں تھا کہ یہاں پر بھی پاکستان کی صحرائی یعنی ریگستانی فوج جو ہے، اس ریگستانی فوج سے مطلب یہ ہے کہ اس ریگستان میں بھی، ریت کے ٹیلوں میں بھی پاکستانی جوانوں نے اس بھرپور انداز سے اس کا مقابلہ کیا کہ وہاں پر بھی دشمن کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، یعنی کہ پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا پڑا۔ انہی صحرائی فوج میں، ریگستانی فوج میں ایک پاکستان کے عظیم مجاہد، عظیم سپاہی، شیر دل اور جانباز سپاہی نائک محمد اشرف بھی تھے، جنہوں نے اس صحرا میں دشمن کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا۔ 22 ستمبر 1965 کو سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق سارے محاذوں پر فائر بندی ہو چکی تھی۔ فائر بندی یعنی کہ جنگ روکی جا چکی تھی، نہ پاکستان کی طرف سے کوئی فائر کر سکتا تھا، نہ انڈیا کی طرف سے فائر ہو سکتا تھا، کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ لیکن بھارت اور پاکستان اپنے کھوئے ہوئے علاقے حاصل کرنے کے لیے بھارت پاکستان سے اپنے کھوئے ہوئے علاقے حاصل کرنے کے لیے مسلسل خلاف ورزی کر رہا تھا، یعنی کہ بھارت اپنے طور پہ جنگ جاری رکھے ہوئے تھا، معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ معاہدہ جو ہوا تھا جنگ بند کرنے کا، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت نے مسلسل حملے کرتے رہا تھا۔ ان علاقوں میں سندھ، راجستھان میں سندرا کی چوکی بھی شامل تھی۔ اس چوکی کی حفاظت کے لیے ہمارے جو تھوڑے سے سپاہی موجود تھے، ان میں نائک محمد اشرف بھی تھے، وہ مشین گن دستے کی کمان کر رہے تھے۔ یعنی ایک چھوٹی سی چوکی تھی، اس چوکی کی حفاظت کے لیے چند سپاہی تھے، پاکستان فوج کے، پاکستان آرمی کے چند سپاہی تھے اس چوکی کی حفاظت کرنے کے لیے، اور اس چوکی کی جو کمانڈر جو تھے وہ تھے نائک محمد اشرف، جو مشین گن دستے کی کمان کر رہے تھے، یعنی کہ مشین گن جو ہوتا ہے جس طرح سیٹ کی جاتی ہے، اس کے جو کمانڈر تھے وہ نائک محمد اشرف تھے۔ دشمن نے اس چوکی پر بڑی بھاری تعداد اور طاقت سے حملہ کیا۔ ہمارے تھوڑے سے شیر دل اور جانباز سپاہیوں کو دشمن کی تعداد اور طاقت خوف زدہ نہ کر سکی، اس لیے حملہ ہوتے ہی مقابلے میں ڈٹ گئے۔ بھارتی فوج ان پر گولے برساتی رہی اور ہمارے جانباز نوجوان اس آگ کو اپنے آئینی ارادوں اور اپنی جرأت اور دلیری کی ڈھال پر روک رہے تھے۔ توپیں گرج رہی تھی، گولیاں سنسناتی ہوئی چاروں طرف سے گزر رہی تھیں، گولے زمین کا سینہ چیر رہے تھے اور ہر طرف گرد و غبار کی چادر تنی ہوئی تھی۔ دشمن اپنی پوری طاقت سے کوشش کر رہا تھا کہ سندرا کی چوکی پر قبضہ کر لے، لیکن اس کی یہ کوشش ناکامی سے دوچار ہو رہی تھی، اس لیے کہ اس کا مقابلہ نائک محمد اشرف جیسے پاکستانی جانباز سے تھا۔ ایک تو ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بھی میدان میں کسی شخص کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے نا، تو وہ اور زیادہ وحشت کے عالم میں آ جاتا ہے، اور زیادہ پاگل پن کی حیثیت کرنا رہتا ہے، اور اس میں ایک دیوانہ پن سا آ جاتا ہے کہ یار اتنی بڑی فوج کے ساتھ میں حملہ کر رہا ہوں، اتنے سپاہیوں کے ساتھ، اتنے جنگی ساز و سامان کے ساتھ حملہ کر رہا ہوں، پھر بھی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، میرے سپاہیوں کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ تو بھارت نے کیا ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی مقام پر پاکستان کو نیست و نابود کیا جا سکے، پاکستان کا کوئی علاقہ واپس حاصل کیا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے جو تھوڑے بہت سپاہی تھے وہ اپنی جانبازی کی بنیاد پر، اپنی سرفروشی کی بنیاد پر دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، اور ان سپاہیوں میں ایک نام نائک محمد اشرف جیسے پاکستانی جانباز کا بھی تھا۔ نائک محمد اشرف بموں کے دھماکوں، سنسناتی گولیوں اور زخمی ہوتے سپاہیوں کے درمیان اپنی مشین گن پر بیٹھے دشمن کی سپاہیوں
کو اپنی گولی کا نشانہ بنا رہے تھے، لیکن بھارتی سپاہی تھے کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے، کیونکہ پاکستانی فوج سے تو تھوڑے بہت سپاہی تھے اور بھارت نے ایک بھرپور تعداد کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ بھارت کے سپاہی کافی زیادہ تھے، تو نائک محمد اشرف گولیوں کا نشانہ تو بنا رہے تھے، لیکن بھارتی سپاہی ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے تھے اور وہ آگے ہی آگے بڑھتے ہی چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ بھارتی حملہ آور فوجیں بہت قریب آ گئے۔ اس وقت نائک محمد اشرف اگر چاہتے تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھارتی سپاہیوں کو اپنی مشین گن کی گولیوں کی زد میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کی پوری پلاٹون کا صفایا کر دیا۔ سندرا کی چوکی پر بھارتی حملہ آوروں کے قبضے کرنے کے ارادے کو خاک میں ملا دیا۔ اس مقابلے میں نائک محمد اشرف بہت زیادہ زخمی ہو گئے، کیونکہ سپاہی ویسے ہی بہت کم تھے اور پاکستانی ایک سپاہی کو کافی بڑی تعداد سے مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا، جن میں نائک محمد اشرف بھی شامل تھے، جو اپنی مشین گن کی گولیوں سے دشمن کو نشانہ بنا رہے تھے اور دشمن کی کیونکہ کافی قریب آنے کے باوجود بھی اگر وہ چاہتے تو وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ سکتے تھے، لیکن وہ بھاگے نہیں، انہوں نے میدان جنگ سے پیٹھ نہیں دکھائی، وہ اسی طرح ڈٹے رہے مقابلے کے لیے اور آخرکار انہوں نے دشمن کے حملے کو خاک میں ملایا۔ اور اس خاک میں ملانے کے لیے وہ بہت زیادہ زخمی بھی ہوا اور انہوں نے اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، لیکن دشمن کو ناکام ضرور بنا دیا۔ اس مقابلے میں نائک محمد اشرف بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، جب ان میں زخموں کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رہی تو وہ نڈھال ہو کر اپنی مشین گن پوسٹ پر گر پڑے، یعنی کہ اپنی مشین گن پہ ہی گر پڑے۔ اس عرصے میں دشمن کے حملے کا زور ٹوٹ چکا تھا اور اس کے رہے سے سپاہی اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ نائک محمد اشرف نے دشمن کے اس حملے کو اپنی جان کی بازی لگا کر بڑی دلیری، جرأت اور بہادری سے روک کر اپنے وطن کی حفاظت اور دفاع کرتے ہوئے اپنی جان نثار کر دی۔ اس بہادری، شجاعت، سرفروشی، فرض شناسی اور جان نثاری کے صلے میں وطن نے نائک محمد اشرف شہید کو تمغہ شجاعت کا اعزاز دیا ہے۔ تمغہ شجاعت جو ہوتا ہے پاکستانی فورس میں، پاکستانی آرمی میں سیکنڈ ہائیسٹ میڈل ہوتا ہے۔ فرسٹ ہائیسٹ میڈل جو ہے وہ نشان حیدر ہے اور سیکنڈ ہائیسٹ میڈل جو ہے وہ تمغہ شجاعت ہے، جو نائک محمد اشرف کو شہادت کے صلے میں عطا کیا گیا، یعنی کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی لیکن پسپائی اختیار نہیں کی، میدان جنگ سے پیٹھ نہیں دکھائی، پیچھے نہیں ہٹے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، صرف اور صرف کیا تھا دشمن کے حملے کو ناکام بنایا اور صرف یہ کہ دشمن اپنے وطن کا 1 انچ کا حصہ بھی دشمن کے قبضے میں نہیں جانے دیا۔ ایک چھوٹا سا چیپٹر تھا پاکستان کے عظیم سپاہی کے نام پر، جن کا نام ہے نائک محمد اشرف۔ اس چیپٹر کا کام آپ کو واٹس ایپ پر اویلیبل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔